سیدی یا رسول اللہ والصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ کی محبت سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں کیا چیز ہے لوح و قلم تیرے ہیں، اقبال اب تیری دید روز عید ہوگی جب سے سنا ہے یار بشر کے نواز میں ہیں۔ ماشاءاللہ بہت بڑی تعداد میں مریدوں کا، مریضوں کا، عقیدت مندوں کا، شمع رسالت کے پروانوں کا، اولیاء اللہ کے دیوانوں کا ایک جمع غفیر ہے۔ ہر روز میں نفس عید دعا فرماتا ہوں، اللہ میرے پاس اسی کو بھیج جس کے مقدر میں اب تو نے شفا و کرم لکھ دیا ہے، مجھے یقین ہے وہی اس دہلیز کے اندر داخل ہوتا ہے جسے میرا خدا شفا عطا فرماتا ہے، کیونکہ شفا من جانب اللہ ہے، اللہ ہی شفا دینے والا ہے۔ بڑی تعداد میں مریض ہیں جو زیادہ بیمار ہیں، زیادہ تکلیف میں ہیں، چل نہیں سکتے، اٹھ نہیں سکتے، وہ بھی نیچے حالوں میں تشریف فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ان آتی ہوئی راتوں، ان گزرتے ہوئے لمحات کے صدقے سے اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا کلی نصیب عطا فرمائے اور تمام کی مشکلوں کو آسان فرمائے۔ ہر طرف ایک اجالے بکھر گئے ہیں، ایک رونقیں چھا گئی ہیں، خوشیاں آ گئی ہیں، غم کے بادل چڑھ گئے ہیں، اور ہر طرف ایسے لگتا ہے جیسے بہار آ گئی ہے۔ اور اس بہار آنے کی وجہ کیا ہے کہ جن کی وجہ سے اللہ نے پوری کائنات بنائی ہے، زمین و آسمان، چاند ستارے، پہاڑ دریا، صحرا و سمندر، ان کی آمد کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی آمد کے مہینے کے وسیلے سے تمام بیماروں کو شفائے کاملہ نصیب عطا فرمائے۔ اور یاد رکھیں عید ہوتی ہے، عید کے لفظ معنی ہے خوشی، اور سب خوشیاں سے بڑی خوشی تاجدار ختم نبوت کی آمد کی خوشی ہے۔ اور جتنا ٹائم آپ صوفیہ مصطفیٰ حضرت قبلہ عالم پیر مسنجف علیہ سرکار رحمت اللہ علیہ کی دہلیز میں بیٹھے رہے ہیں، اتنا ٹائم میرے مصطفیٰ جان رحمت میں درود و سلام پڑھتے رہے ہیں۔ یاد رکھ لیجئے کائنات کا ہر عمل رائے گاہ ہو سکتا ہے، لیکن ایک ایسا عمل ہے جو مصطفیٰ جان رحمت پہ درود پڑھتا ہے، اللہ اس کا بدلہ اس کو دنیا میں بھی دیتا ہے اور محشر میں اس کی بخشش کی شفاعت بن جاتی ہے۔ اس لیے یہ بڑا بابرکت مہینہ ہے، بڑا رحمت اور بڑا کرم اور بڑا مہربانیوں والا مہینہ ہے۔ جتنا ہو سکتا ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ درود و سلام پڑھیں۔ شاید ہماری زبان سے نکلا ہوا سلام ہماری زندگی کے تمام گناہوں کو ختم کر کے ہمیں جنت کی ضمانت عطا فرما دے۔ مرض و تکلیف میں مبتلا دنیا بھر سے، چاہے وہ کسی کینسر کے مریض ہے، کسی فالج ہے، کسی جنات یا جادو یا سحر، کسی موذی مرض اور کسی تکلیف کے اندر وہ مبتلا ہیں، وہ دربار علی اب لاؤڑا شریف ہو یا آستان علیہ کلر سیدہ ہو، وہ ضرور تشریف لاتے ہیں۔ اور اس کہانے کا مقصد یہ ہے کہ میرا خیال کافی وقت بھی چکا ہے، آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک چھوٹی سی مثال آپ کی سماعتوں کی نظر اولیاء اللہ کی دہلیز پہ بیٹھ رہی کرم اور مہربانی ہوتی ہے، کیونکہ حدیث کا مفہوم ہے کہ کچھ ایسی جگہ ہوتی ہیں جہاں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اور جب وہ اللہ والے اس جگہ سے ہٹ جاتے ہیں تو وہ جگہ روتی ہیں، آنسو آتی ہیں۔ اے اللہ، ایک تیرا ایک بندہ تھا جو مجھ پر تیری زمین میں مجھ پہ بیٹھ کے تیرے حمد و ثنا کرتا تھا، تیرے مصطفیٰ جان رحمت پہ درود و سلام پڑھتا تھا۔ اور کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو زمین کے لیے وزن ہوتے ہیں، بہار ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں زمین بددعا کرتی ہے، اللہ تیرا یہ گنہگار بندہ
مجھے شکر ہے کہ میری جان چھوٹی سے کہ تم پر میں میرے پر بیٹھ کے ظلم و ستم کرتا تھا، اسی جگہ بیٹھ کر صوفی مصطفیٰ حضرت قبلہ عالم پیر مسنجد سرکار رب کے رسول کا ذکر کرتے تھے اور مخلوق خدا کی خدمت کرتے تھے. اس لیے یہ وہ جگہ ہے جہاں زمین بھی آنسو آتی ہے کہ یہاں ذاکر لوگ تھے. اللہ کا ذکر کرنے والے لوگوں کی یہ جگہ موجود ہے. جتنا ٹائم جہاں بیٹھے رہیں گے اتنا ہی کرم، اتنی ہی مہربانی ہو جائے گی. میں جانتا ہوں لمحہ بلمحہ شفا کا ایک مرکز ہے، کسی کو بتانے کی ضرورت کیا ہے. وہ کہتے ہیں میری مشتاقی کی کیا ضرورت ہے، میرے حسن مانی کو کہ فطرت خود و خود کرتی ہے. لالا کی ہنا بندی آپ آئے ہیں، جس رب نے آپ کو یہاں بھیجا ہے. میں اس یقین، اس عقیدے، اس محبت سے بیٹھا ہوں کہ وہی رب آپ کو شفا عطا فرمائے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. لیکن نعرہ تکبیر میں ایک ہاتھ اٹھایا کرے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، سپہ سالار عقیدہ ختم نبوت، دربار عالیہ براوڑہ شریف. مجھے معلوم ہے کہ قرآن میں بہت بڑی تعداد میں بہت زیادہ لوگ بیمار ہیں، بہت زیادہ تکلیف میں ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ مانا ہے اس چمن کو ہم سیر گلشن نہ کر سکے، کانٹے تو کچھ لیے گزرے سے جدھر سے ہم. بات یہ ہے کہ دنیا میں جہاں بھی گئے یہ میرے مصطفیٰ جان رحمت کا مجھ پہ کرم اور مہربانی ہوئی ہے کہ جہاں بھی دم کیا ہے رب نے وہاں شفا عطا فرما دی. اس لیے آپ صوفی مصطفیٰ حضرت قبلہ عالم پیر مسنجد سرکار رحمت اللہ علیہ کی دہلیز پہ آئے ہیں. سر سے ہاتھ ہٹے گا نہیں، پہلے میرا خدا شفا عطا فرما دے گا، آپ کی منظور تکلیفوں اور دکھوں کو دور فرما دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. انہی محبتوں انہی چاہتوں میں انشاءاللہ تعالیٰ کل مرکزی دربار عالیہ براوڑہ شریف میں ہی محفل 11ویں شریف ہے، اور ساتھ ہی انشاءاللہ تعالیٰ اتوار والے دن 12 ربیع الاول والے دن انشاءاللہ بعد نماز عصر خصوصی دعا دم اور انشاءاللہ تعالیٰ حضور کی محبت میں خصوصی ملاقات ہوگی. یہاں میں موجود ہوں گا. بس ایک پیغام ہے، چھوٹا سا پیغام ہے. میں دیکھ رہا تھا کچھ لوگ میرے پاس سٹیج پہ آئے، چہرے پہ آنسو ختم تھے، خوشیاں تھی، خزاں مل چکی، بہار آ چکی، غم ختم ہو گئے اور خدا کا کرم ان پہ ہو گیا. میں نے پوچھا ان سے تو کہتے ہیں ہم لاہور سے آئے ہیں. کیا بات ہے، محبتوں کی اور چاہتوں کی. مجرم بیٹا ہے، ظالم بیٹا ہے، اتنا مجرم اور اتنا بڑا ظالم بیٹا ہے، لیکن ماں کتنی مہربان ہے. ماں صرف آنسو کو دیکھتی ہے، ذرا سے چہرے کے اندر وہ تھکاوٹ، وہ آنکھوں کے اندر آنسو دیکھتے ہی اس کا دل گھبرا جاتا ہے. وہ کہتی ہے میرے بیٹے میں مانتی ہوں دنیا کے لوگ تجھے ظالم کرتے ہیں، لیکن اب بھی میری آنکھوں میں تم آسمان نظر آتا ہے. بات کی ماں کا بہت بڑا پیار ہے. وہ رو رہے تھے کہ ہماری والدہ تھی، وہ 7 سال سے کڈنیز کی پرابلم میں تھی اور اتنی زیادہ بیمار تھی کہ لاسٹ ٹائم ہمیں ڈاکٹروں نے جواب دے دیا کہ اب ان کا علاج ممکن نہیں، اب پاسبل نہیں. اور ہم گھبرا گئے، ہم پریشان ہو گئے، ہم تکلیف میں ہو گئے. پھر آئی نا رب فرماتا ہے اے میرے بندے اس مہربان ماں سے میں 70 گنا تجھ سے محبت کرتا ہوں. میرے کرم اور میری مہربانیوں سے، میرے عطاؤں اور میری شفقت اور میری رحمتوں سے تم مایوس نہ ہونا. کہتے ہیں رو رہے تھے، پریشان ہو رہے تھے. کسی بندے نے دربار عالیہ براوڑہ شریف کا پتہ بتایا. کہتے ہیں مایوس کیوں ہوتے ہو؟ غم کے بادل جھٹک جائیں گے، مرض و دکھ و تکلیف ختم ہو جائیں گے. کوئی بات نہیں. جو سارے لوگوں کے لیے جب دروازے بند کیے جاتے ہیں تو اللہ والوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اور میں یہاں آیا 7 دم کرائے، اور 7 دموں کے بعد ڈاکٹروں نے مجھے میڈیکل طور پہ یہ کہا تھا کہ اب ان کی گردوں کا علاج ممکن نہیں ہے. جب 7 دموں کے بعد
جا کر میں نے چیک کرایا تو اللہ اور اللہ کے رسول کے کرم سے تاجدار ختم نبوت کے وسیلے سے اللہ نے اس مرض کو جڑ سے ختم کر کے ایسے لگا جیسے گردے خراب ہی نہیں نئے گردے عطا فرما دیے. یہ ہوتی ہے تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، سپہ سالار عقیدہ ختم نبوت، دربار علیہ براورہ شریف. اب اس مہربانی اس کرم اور اس عطا کا شکر ہی کرنا پڑتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ وہ ڈائلسس کا پروسیس کتنا زیادہ خطرناک ہوتا ہے اور پھر اس کے گردے کا اگر ٹرانسپلانٹ ہو جائے تو خدا جانے کتنا ٹائم ادویات کھانی پڑتی ہے، کتنی احتیاط کرنی پڑتی ہے. زندگی ایک ہر وقت میں ایک رزق اور تکلیف میں ہوتی ہے، لیکن تاجدار ختم نبوت کا یہ وسیلہ ہے، نہ درد ہے نہ دکھ ہے، سینے میں عشق مصطفیٰ ہے اور شفا ہی شفا ہے. یہ یاد رکھ لیں. اب اللہ نے ان کو اگر ایک بار نئی زندگی عطا فرمائی تو بس وقت چپ کریں تا موتی ملن، صبر کریں تا ہیرے پاگلا واگو شور مچاویں، نہ موتی نہ ہیرے. محبت والے لوگ ہمیشہ ہی کرم پا جاتے ہیں. ٹھنڈی راتوں میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، وقت بیت چکا ہے، آخری لفظ آپ کی سماعتوں کی نظر، پھر انشاءاللہ تعالیٰ دم اور دعا کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے. جس ہستی در مرشد میں پہنچتے ہیں اور 3 سال 22 دن بغیر کھانا کھائے پانی اور ذکر مصطفیٰ پہ گزارا کرنے والا صابرین کی ہم نسل سے ہم جانتے ہیں صبر کرنے والوں کا رب کتنا عطا، کتنی کرم، کتنی مہربانی کرتا ہے. ان کئی ٹھنڈی راتوں کو میری زندگی میں کئی بار یہ ٹھنڈی راتیں آئی، دن آئے، لیکن میں تاجدار ختم نبوت کی محبت میں مخلوق خدا کی خدمت کرتا رہا. بس کوئی دما، کوئی لالچ، کوئی دنیا کا طلب نہیں چاہتا ہوں، فقط ایک ہی محبت چاہتا ہوں. جب قبر میں جاؤں تو سرکار دو عالم کے چہرے کا زیارت ہو جائے، جب حشر میں جاؤں تو حضور کی شفاعت ہو جائے. یہی پیغام، یہی محبت کا پیغام ہے. یاد رکھو، آج اپنے سینوں کے اندر عشق مصطفیٰ ڈالو. آج کا عشق مصطفیٰ آپ کے سینوں کے اندر ڈالنے والا، آپ کی دنیا بھی اسے ٹھیک ہو جائے گی، آخرت بھی ٹھیک ہو جائے گی. اور نہ محبت بڑی بات کرتے ہیں، اور نہ پیار کی بات کرتے ہیں، اور نہ تاجدار ختم نبوت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل مناتے ہیں. ہزاروں کا نہیں، لاکھوں کا نہیں، سینکڑوں کا نہیں، بس یہ ارادہ کر لو کہ یہ حضور کا ببرکت مہینہ ہے. میری بہنیں، میری بیٹیاں، میری بزرگ مائیں، آپ چیز سے یہ میں التجا کرتا ہوں کیونکہ مصطفیٰ جانے رحمت ہی کے صدقے سے ہمیں سب کرم اور مہربانی ملی ہے. ایک نہ 2 نہیں، 10 نہیں، 20 نہیں، گھر کے جتنے بھی فرد ہیں آپ بیٹھ جائیں، کچھ نہیں ہوتا. ہم نے اپنا اور غیروں کو بڑا کھلایا، لیکن وہ پاس سے آنکھیں بدل کر گزر گئے. وہ کہتے ہیں نا سو ساتھ سنگت دے بیکھے ویت وطرہ پہیا جنہ باجو ایک پل نہ گزرتا سی اج شکلہ یاد آ رہی ہیں. کیوں ہوئی جھوٹی دوستی و رشتوں کے چکر میں آؤ نہ پکا رشتہ کرتے ہیں. تاجدار ختم نبوت سے محبت کرتے ہیں، جن کا قبر میں بھی چہرے کا دیدار ہوگا اور حشر میں بھی ان کی شفاعت ہوگی. اپنے گھر میں مل کر یہ نہیں ملے علاقے پورے لوگوں کو اکٹھا کرو، جتنی آپ کی استعداد ہے اپنے گھر میں بیٹھو، نیت کر لو، یہ نیت سماعت کر لو. آج ہم نے اپنے گھر کے اندر تاجدار ختم نبوت کا میلاد سجانا ہے. بس یہی کرو کہ آج انشاءاللہ تعالی ہم نے تاجدار ختم نبوت کا میلاد سجانا ہے. تھوڑی سی روشنیاں کر دو، تھوڑے سے اچھے سے کھانے پکا لو، تھوڑی سی خوشیاں کر لو، تھوڑا سا مصطفیٰ جان رحمت پہ درود و سلام پڑھ لو، آپس میں ہی بیٹھ کے دعا کر لو. سنا ہے وہ عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. صدا بلند ہو جائے یا رسول اللہ. دونوں ہاتھ اٹھا دے یا
یا رسول اللہ، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، سرکار کی آمد، تاجدار ختم نبوت۔ پھر دیکھیں ہم غریبوں کے گھر میں بھی حضور آ جائیں گے، ان کا دیدار ہو جائے گا۔ بس یہی نیت کیجئے، آج کیجئے، سارے دن تو مناتے ہو، بس حضور کی محبت کا دن نہ جانے وہ کون سا بخیل ہے جس کو نہیں سمجھ کہ تاجدار ختم نبوت نہ ہوتے تو نہ ممبر ہوتا، نہ مسلح ہوتا، نہ ماں کی عزت ہوتی، نہ بہن کی عزت ہوتی، نہ کوئی بھائی کو سمجھتا، نہ باپ بیٹے کو سمجھتا، نہ بیٹا باپ کو سمجھتا۔ اگر یہ ساری عزتیں ملی ہیں تو فقط وہ تاجدار ختم نبوت کو اس دنیا میں ظہور ہونے سے ملی ہے۔ اس لیے جو بھی مصطفیٰ جانے محمد کا کلمہ پڑھتا ہے وہ ضرور اپنے گھر میں تاجدار ختم نبوت کا میلاد منائے گا، ان کی خوشی منائے گا، ان کی محبت میں ضرور کچھ نہ کچھ محفل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ تاجدار ختم نبوت کے وسیلے سے کرم اور مہربانی فرمائے، آنے والوں تمام بیماروں کو ان بابرکت گھڑیوں کے وسیلے سے شفاء کاملہ نصیب عطا فرمائے۔ ابھی انشاءاللہ تعالیٰ سبھی لوگ دم کے لیے تیار ہو جائیں۔ دم اور دعا سے قبل جس طرح اجتماعی طور پہ دم اور دعا ہوتی ہے، اسی طرح بیعت کا سلسلہ ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی دربار عالیہ بلاوڑہ شریف کا وہ سلسلہ حضور وہ سے پاک بیعت ہونا چاہتا ہے، مرید ہونا چاہتا ہے، تو بس ایک لمحے کے لیے دایاں ہاتھ کھڑا کر دے تاکہ اس کی نسبت دربار عالیہ بلاوڑہ شریف سے ہو جائے۔ ہماری نسبت حضور وہ سے پاک سے ہے۔ یہ عطا دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے، وہیں آ گئے مدد کو جب جہاں میں نے پکارا، سرکار وہ سے آزم نظر کرم خدا را، عشق سرکار کی ایک شمع دل میں جلائے رکھنا، بعد مرنے کے لاحق میں بھی اجالا ہوگا۔ اللہ کریم آپ تمام کو شفاء کاملہ نصیب عطا فرمائے، پاکستان پر اپنا خصوصی کرم اور مہربانی فرمائے، کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کو تاجدار ختم نبوت کے وسیلے سے اور فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کو تاجدار ختم نبوت کے وسیلے سے آزادی نصیب عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ابھی دم اور دعا کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے۔ نماز پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، جتنا ہو سکتا ہے مصطفیٰ جانے رحمت پہ درود و سلام پڑھیں۔ یہی سلام حشر قبر میں ہمیں کام آئے گا۔ سبھی لوگ اپنے اپنے سروں پر ہاتھ رکھ لیں، جس طرح خادم کی ترتیب سے سمجھایا ہے۔ 3 دم ہوں گے، سب سے پہلے آپ کو ہوگا، پھر آپ کے ساتھ جو مریض ہیں ان کے قریب کے رفقا ان کا سر پکڑیں گے، اور تیسرے دم کے لیے آپ کے پاس پانی ہے، تصویر ہے، کوئی چیز ہے جو دم کروانے کی نیت سے نہیں ہے، اسے اوپر کریں گے۔ تیسرا خصوصی طور پہ دم ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، اس کے بعد دعا ہوگی، پھر انشاءاللہ تعالیٰ محبت بڑی سب سے ملاقات ہوگی۔ آپ فکر نہ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آخری بندے تک ملاقات جاری ہے۔ درویش ہے، ڈاکٹر کی دکان نہیں، درویشی نام خدا ہے اور کسی دکان کا نام نہیں کہ وہ بند ہو جاتی ہے۔ یہاں کرم اور مہربانیاں ہر لمحہ جاری رہتی ہیں۔ سبھی لوگ اپنے اپنے سروں پر ہاتھ رکھتے ہیں۔ سر پر ہاتھ رکھیے۔ اب دوسرے دم کے لیے جو نیچے حالوں میں ویل چیئر پہ مریضوں کے قریب کے رفقا ان کے سر پہ ہاتھ رکھ لیں۔ آپ کو جہاں درد و تکلیف ہے، کوئی مرض ہے، وہاں ایک دایاں ہاتھ رکھ لیں۔ کوئی چھوٹا بچہ ہے جو اپنے سر پہ ہاتھ نہیں رکھ سکتا، اس کے سر پہ ہاتھ رکھ لیں تاکہ دوسرا خصوصی دم ہو جائے۔
اب تیسرے دم کے لیے آرام سے کوئی چیز دم کے لیے سلائی ہے. کسی مریض کو فون کے ذریعے دم کروانا چاہتے ہیں, فون نمبر ملا لیجئے آپ تاکہ اس کو بھی دم ہو جائے. جو دم کے لیے سلائی ہے ابھی وہ چیزیں نکالیں بغیر کھولے, ان سبھی چیزوں کو دم ہوتا ہے. اوپر کیجیے جو چیز دم کے لیے سلائی ہے. ابھی انشاءاللہ تعالیٰ خصوصی دم ہو گیا جو پیغام پوری دنیا میں دربار علیہ بلاولہ شریف سے جا رہا ہے. ہر مومن کی پہچان تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. اللہ تعالیٰ تاجدار ختم نبوت کے وسیلے سے سخت کرم اور مہربانی فرمائے. ابھی جو حاجت ہے وہ دل میں رکھیں, جو حاجت ہے وہ دل میں رکھیں میرے آمین کے ساتھ. آمین کہیں ضرور, میرا خدا دعاؤں کو سننے والا اور قبول فرمانے والا ہے. آمین 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 آمین.